اپنے فضائل نہ سنانے شروع کر دیا کرو ٹھیک ہے نا, اس سے بچے سمجھیں گے ابا کے حقوق ابا کے علاوہ کوئی اور بتائے ان کو, پھر مزہ آئے گا. اب گھر میں والدین نا اپنے بچوں کو اپنے حقوق بتا, دیکھو ابا کا یہ حقوق ہے, ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بھی, لیکن اس سے بچے پہ اثر نہیں پڑتا. بچے کو ابا کے حقوق کوئی اور بتائے گا تو بچے, ماں بتائے بچے کو باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں, اور باپ بتائے کہ ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں, پھر کام ہوگا ہٹو بچوں. ابا اپنے حقوق بتا رہا ہوتا ہے, اماں اپنے والے زیادہ بتانا شروع کر دیتی ہیں. بچہ کہتا ہے یار دونوں کے کیا ہیں آپس میں مفاد ہیں, ٹھیک ہے نا. ماں اگر باپ کے حقوق بتائے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کا یہ حق ہے, باپ سے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا, اور باپ کی بڑی عزت ہوتی ہے, یہ تمہارا باپ ہے صحیح ہے, یہ تمہارا کیا ہے, باپ ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ چھت اس نے مجھے دی ہوئی ہے, اور یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی شوہر کے فضائل مستحضر ہوں اس وقت, سوچ بچار پہ غور و فکر کر کے مطالعہ کر کے جو ذہن میں آ جائیں عورت کے اس وقت کہ بھئی یہ اس نے مجھے چھت دی ہوئی ہے, اور دیکھو یہ جو میں تمہیں پراٹھے کھلاتی ہوں نا صبح صبح, تو پراٹھے تو میں کھلا رہی ہوں, لیکن خرچہ کون کر رہا ہے. بچوں کو نا ابا کی احسانات نظر نہیں آ رہے ہوتے, اماں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اماں پیمپر بھی چینج کر رہی ہوتی ہے, واپس دوسرا لگا بھی رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیمپر میں تیل کس کا نکلا ہے خریدنے میں, یہ باپ کا نکلا ہے, سارا دن کماتا ہے وہ گدھے کی طرح, پھر جا کے پیمپر آ رہے ہیں گھر میں. تو بچہ تو ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پراٹھا بنا رہی ہے, انڈا کھلا رہی ہے, اور جیم پہ روٹی لگا رہی ہے, یہ کھا لے, نہیں بھی یہ نہیں کھانا تو چلو وہ کھا لے, وہ جو اس کے سب کچھ تیار کر کے اس کو وین میں بٹھا رہی ہے, اور پھر واپس آتا ہے تو گلے لگا رہی ہے. بچہ یہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اماں کے حقوق ابا سے زیادہ ہیں, تو اماں یہ سکھائے کہ بیٹا یہ پیمپر ابو کے پیسوں سے آیا, یہ جو چھت ملی ہے کس نے دی ہے, تم اتنی عزت کے ساتھ ہو نا, میں بھی اور تم بھی, یہ کس نے دی ہے یہ نعمت, یہ تمہارے ابا نے دی ہے, اور تم اسکول میں جا رہے ہو وین کی فیس بھی ابا دیتے ہیں, تو یہ سارا خرچہ ابا کا ہو رہا ہے, اور اسکول کی فیس بھی ابا دیتے ہیں, اور تمہیں جو قوم ملی, خاندان ملا, یہ بھی کس کی وجہ سے ملا, ابا کی وجہ سے. پھر مزہ آئے گا. اور ابا الٹا کام کر رہے ہوں, ابا کہہ رہے ہوں کہ بیٹا دیکھو تمہیں تکلیفوں سے جنا کس نے ہے, ماں نے جنا ہے, اور میں تو صرف پیسے دے کے نکل لیتا ہوں پتلی گلی سے. یہ جو صبح اٹھے پراٹھے بناتی ہے بیچاری, کچن کے سامنے آگ میں کھڑی ہوتی ہے اتنی دیر, اور بار بار پیمپر چیک کرتی ہے رپورٹ کیسی ہے, یہی کام آج کل رہ گیا نا. خراب رپورٹ ہے تو چینج کر دو, ورنہ وہی لگا رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو وہ بچوں کی ہگائی متائی کا کام تو پیمپروں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. تو یہ جو چیک کرتی ہے, میرے اندر تو یہ ہمت نہیں ہے. تمہیں گود سے لگایا, تمہیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا, تمہیں تکلیفوں سے اٹھایا, تو باپ ماں کے فضائل سنا رہا ہو. اور بیٹا یہ جو میں گھر میں تم آرام سے پل رہے ہو, میں سفر بھی کرتا ہوں, دنیا سے باہر بھی ملک سے باہر بھی جاتا ہوں, شہر سے باہر بھی جاتا ہوں میں, تو میں پھر بھی تمہارے بارے میں سکون میں رہتا ہوں کہ انہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا, یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے, کیونکہ ماں کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو میں جو اتنی بے فکری سے تھڑے پہ بیٹھ کے گپے لگا رہا ہوتا ہوں نا دوستوں کے ساتھ, مجھے پتا ہے بچے گھر میں صحیح پل رہے ہیں, ماں کے علاوہ کسی اور گود میں ہوتے پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, زہر کھلا دے کہ مارنا دیتی کہیں. وہ سامنے تو بڑی اچھی بنی ہوتی ہے ماشاءاللہ, میرا لال باپ کے جاتے ہی بولے کم بخت. ایک آدمی نے کہ شادی کی, سوتیلے بیٹا ملا نا اس کو, تو مجھے وہ کہہ رہا ہے یار یہ سوتیلا بیٹا جو ہے نا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے ٹھیک ہے نا, ان کا مزاج بھی ہے, کہہ رہے یار یہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے یہ. تو میں نے کہا کیا خرابی, کہہ رہے یار یہ مجھے پتہ نہیں اپنے بچوں میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے جو سچی مچی کی ماں ہوتی ہے, سچی مچی کا باپ ہوتا ہے, اس کو جو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں وہ دوسروں کے اچھے نہیں لگتے. تو باپ کو چاہیے بچوں کو بتائے کہ دیکھو تمہاری ماں نے جو تمہیں گود میں سکون ملا ہے نا, اور میں بھی جو تمہاری طرف سے تسلی میں ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں پال رہی ہے, کوئی اور عورت ہوتی تو مجھے بھی تسلی نہ ہوتی. تو دونوں ایک دوسرے کے فضائل سنائیں گے تو کام چلے گا. وہ ادھر اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے, وہ ادھر اپنی طرف, کہ ماں کی باتوں میں نہیں آنا. بتا دوں میں, یہ تو میں اس کی باتوں میں آ گیا تھا تو شادی ہو گئی میری اس سے اب تم نہیں آنا, تمہاری ماں الٹی باتیں بتائے گی بیٹا تمہیں. اور ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے دیکھو تمہارے ابا نے تو مجھے کبھی سکون دیا نہیں ہے, اس کی باتوں میں مت آنا. تو اس سے بچہ کسی کا بھی نہیں بنتا, یہ بتا دوں, نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی.